بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے پاس ابھی بھی سعودی عربیہ یا پڑوسی ممالک سے تعلقات کی بحالی کا بہترین موقع ہے۔ امریکہ نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے آنے والے مہینوں میں اپنے عرب پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا ایک غیر معمولی موقع ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ عملی طور پر ہر عرب ملک اب سیکیورٹی کے وعدوں اور یقین دہانیوں پر اسرائیل کی موجودگی کو تسلیم کرنا چاہتا ہے تاکہ تعلقات کو معمول پر لایا جا سکے۔ دوسری طرف دوستو، یاد رہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے لیے امریکہ کی تمام کوششیں ناکام نظر آ رہی ہیں، کیونکہ سعودی عرب آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات کی بحالی سے صاف انکار کر چکا ہے۔ اب اس کے بعد امریکہ بھی اسرائیل کو فلسطینی ریاست کے قیام پر راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یورپی ممالک سمیت قطر، اردن اور مصر بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن دوستو اسرائیل ہر درمی پر قائم ہے۔ عام انتخابات کے بعد مخصوص سیاسی جماعت یعنی تحریک انصاف سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس مذموم مقاصد کے حصول کے لیے سرکاری ملازمین کو ہراساں کرنے پر اتر آئے۔ تحریک انصاف سے جڑے اکاؤنٹس نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے عوام کو اشتعال دلانا شروع کر دیا ہے اور انتخابات میں ریاستی اداروں کو دھاندلی کا ذمہ دار ٹھہرا کر عوام کو ایک بار پھر بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ ان اکاؤنٹ سے سیکیورٹی اور سرکاری افسران کے اہل خانہ کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس آفیسر بننے والی خواتین افسران کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے۔ مخصوص سیاسی جماعت یعنی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سیکیورٹی اور سرکاری افسران کی تصاویر شائع کر کے ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے شہباز گل نے آر پی او راولپنڈی سید خرم علی کے بارے میں اطلاع دینے پر انعام مقرر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا پتہ کریں کہ یہ کس ملک تشریف لائے ہیں۔ اگر امریکہ، کینیڈا، یورپ یا آسٹریلیا وغیرہ میں آئے ہیں تو ان کے خلاف سویلین آبادی پر ظلم و بربریت اور انسانی حقوق کی پامالی کا کیس کریں۔ ان کو اب محفوظ مسکن مہیا نہیں ہونے دیں گے۔ اطلاع دینے والوں کو مناسب انعام دیا جائے گا۔ دوستو یاد رہے، یہ شہباز گل وہی شخص ہے جس کو 3 دن کے اندر اس کے راٹ نکلوا دیے گئے تھے اور پورا پاکستان روتے روتے راٹ نکالتے اس نے پورے پاکستان کو اپنے سر پر اٹھا لیا تھا۔ یہ اتنا بزدل شخص ہے اور اب باہر بیٹھا آرمی کے اوپر گند پھیلا رہا ہے۔ انڈیا میں ہندوؤں نے سیتا اور اکبر کو ایک ہی پنجرے میں رکھنے پر مقدمہ کر دیا۔ شیر کے جوڑے سیتا اور اکبر کے نام تبدیل کرنے کے کیس کی سماعت 20 فروری کو ہوگی۔ بالی ووڈ کے سپر سٹار نصیر الدین شاہ کا کہنا ہے کہ بالی ووڈ فلمیں بالکل پسند نہیں، دیکھنا چھوڑ دی ہیں۔ ہمارے فلم ساز صرف پیسہ کمانا چاہتے ہیں، پھر چاہے فلم کی کہانی کتنی ہی بیکار کیوں نہ ہو۔ ٹونک میں ری پولنگ کے دوران پولیس پر فائرنگ ہوئی ہے، پولنگ روک دی گئی ہے۔ این اے 43 کے 6 پولنگ اسٹیشن پر 8 فروری کے روز شدت پسندوں کے حملوں کی وجہ سے پولنگ نہیں ہو سکی تھی۔ پنجاب میں ایک اور نیا شادی شدہ جوڑا شادی کے بعد اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ صوبے کے کئی شہروں میں بنے ماڈل پولیس تھانوں کی دھوم بڑھتی جا رہی ہے، جس کے بعد نیا شادی شدہ جوڑے فوٹو شوٹ کے لیے شادی کے فوراً بعد تھانوں کا رخ کرنے لگے ہیں۔ جان کے خطرے کے پیش نظر سلمان خان کے اہل خانہ کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اب سلمان خان کے بہنوئی نے بھی بلٹ پروف گاڑی میں سفر کرنا شروع کر دیا ہے۔
بلوچ طلبہ کی بازیابی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کاکڑ کو 28 فروری کو دوبارہ طلب کر لیا۔ یاد رہے دوستوں کہ پہلی طلبی پر یہ کورٹ نہیں پہنچ سکے تھے۔ انتخابات میں دھاندلی پر درخواست گزار عدالت سے ہی غائب سپریم کورٹ نے غصے کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ کی متعلقہ ایس ایچ او کے ذریعے درخواست گزار کو اطلاع دینے کی ہدایت، اسے پکڑ کر لانے کی ہدایت۔ بخار سمیت دیگر جسمانی حالتوں کا پتہ لگانے کے لیے سمارٹ بالی تیار کی گئی ہے۔ اس سمارٹ بالی کو آپ اپنی مرضی کا خوبصورت ڈیزائن بھی دے سکتے ہیں اور وہ بھی اس کی کارکردگی کو متاثر نہیں کر سکے گی۔ معدے کا کینسر دوستو، اگرچہ یہ دیگر کینسروں کے مقابلے میں زیادہ عام ہے، لیکن پوری دنیا میں اس کے واقعات مختلف مقامات اور سماج کے لحاظ سے مختلف طور پر پیش آتے ہیں۔ تمباکو نوشی، زیادہ نمکین اور کم پھلوں اور سبزیوں والی غذائیں کھانے سے معدے کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ معدے کے کینسر کا ایک اور خطرہ خاندانی تاریخ بھی ہے کہ اگر کسی کے دھدیال یا ننیال میں کسی کو یہ کینسر لاحق ہے تو متاثرہ فرد کے لیے بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ معدے کا کینسر بوڑھے بالغوں میں زیادہ عام ہے اور عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ وٹامن B12 کی وجہ سے خون کی کمی اور معدے میں مخصوص قسم کی سوجن بھی معدے کے کینسر کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں معدے کا کینسر کی علامات واضح نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس کی تشخیص مشکل ہو جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے کینسر ترقی کرتا ہے علامات زیادہ نمایاں ہونے لگتی ہے۔ مثلاً پیٹ میں مستقل درد، تھوڑی مقدار میں کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھرا ہوا محسوس ہونا، متلی اور قے وزن میں بنا کسی وجہ کے کمی، نگلنے میں دشواری، تھکاوٹ یا الٹی میں خون۔ برازیل کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں ہٹلر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ غزہ میں انتہائی جدید اسلحے سے لیس اسرائیلی فوج عورتوں اور بچوں کے خلاف جنگ کر رہی ہے۔ پاور شیئرنگ فارمولے سے متعلق بلاول کے بیان پر اسحاق ڈار کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوآرڈینیشن کمیٹیوں کا کوئی رکن بات چیت کے جاری عمل اور اس میں زیر غور نکات پر بیان بازی نہیں کرے گا۔ پیپلز پارٹی کا مراد علی شاہ کو ایک بار پھر وزیر اعلیٰ سندھ بنانے کا فیصلہ۔ سید مراد علی شاہ 2 مرتبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ بیوروکریسی کو قانون شکنی پر اکسانے والوں سے قانون کے مطابق ہی نپٹیں گے۔ افسران گھبرائیں نہ، دھمکیوں سے مرعوب ہوں، قانون کے مطابق اپنے فرائض انجام دیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کا کہنا ہے کہ ہمارا اتحاد ہی اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اس کے استحکام کا راز ہے۔ ایران کے صوبے مشرقی آذربائیجان کے ہزاروں افراد نے اتوار کو تہران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی ملاقات ہوئی تھی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ غزہ میں ناصر ہاسپٹل 1 ہفتے کے محاصرے اور مسلسل حملوں کے بعد مکمل طور پر بند ہو گیا ہے۔ اب وہاں کوئی سروس نہیں دی جا رہی۔ ہندوستان میں بی جے پی رہنماؤں کے خلاف کسانوں کے ملک گیر احتجاج کے اعلان پر اب تک 2 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ طوفان الاقصی نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل بہت کمزور ہے اور اس کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ ہندوستان ہلدوانی میں انہدامی کارروائی کے بعد مسلمانوں کی جائیدادیں ضبطی کی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ ہندوستان ریاست اتراکھنڈ کے شہر ہلدوانی میں 8 فروری کو انہدامی کارروائی کے بعد مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کرنے کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار وزیر اعظم عمر ایوب نے دعویٰ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل ہوگی اور پی ٹی آئی مرکز اور پنجاب میں حکومت بنائے گی۔
پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کر ملک کو معاشی اور سیاسی بحران سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے مرکز اور پنجاب میں حکومت بنانے کا دعویٰ کیا۔ دنیا کے 100 سے زائد شہروں کے عوام مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں سڑکوں پر آ گئے۔ دنیا کے 45 ملکوں کے 100 سے زائد شہریوں نے عوام نے فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں مظاہرے کر کے غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں عام شہریوں کا قتل عام بند کروانے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مولوی فضل الرحمان نے آخر دوستوں پارلیمانی سیاست چھوڑنے کا اشارہ دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے جنرل کونسل سے پارلیمانی سیاست چھوڑنے کی سفارش کی ہے، کیونکہ ہمارے فیصلے عوام نہیں کوئی اور کرتا ہے۔ پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ کی تاریخ میں دوستوں پہلی بار ٹرانسمیشن روک دی گئی۔ پاکستان سپر لیگ میں اتوار کو ملتان سلطان اور کراچی کنگز کے درمیان میچ میں ٹرانسمیشن روک دی گئی تھی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔